نیکسٹ کیا ہے نجاست میں مردار، ڈیڈ. مردار کیا ہے؟ نجس ہے. وہی جو چار چیزیں اکٹھی آئی ہیں نا، تو ان میں مردار کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے رجس کا. تو اس پہ بھی اتفاق ہے کہ مردار کیا ہے؟ نجس. نجس سے مراد ہم نجاست کو ڈیفائن کر رہے ہیں، گندگی کو. دیکھیں کل نجس حرام، ہر گندی چیز حرام ہے. ٹھیک ہے، ہر نجاست کیا ہے؟ خباثت ہے. یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اللہ نے خبائث کو حرام قرار دے دیا. تمام نجاستیں حرام ہیں. اسلام دین فطرت ہے، دین طہارت ہے، یہ کبھی ہمیں نجاست کھانے کی اجازت نہیں دے گا، الاؤ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، لیکن ہر حرام کیا نجس بھی ہے؟ تو ایسا نہیں. ہاں بس نجاست سے مراد نجاست کو آپ نے کسی نجس چیز کو ٹچ کیا ہے نا، تو آپ ہاتھ دھو لیں. وضو کرنا تو ضروری نہیں ہے نا. جن نجاست کی قسموں میں وضو کرنا ضروری ہے تو وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہے. ودی ہے، مزی ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ جیسے پیشاب سے، پخانے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا. وہ وضو کے نواقض میں ہم علیحدہ سے ڈسکس کریں گے نا، وہ علیحدہ ٹاپک ہے. مردار سے کچھ استثناءات ہیں، ایکسیپشنز ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے مچھلی اور ٹڈی. تو حدیث میں کیا ہے؟ احل لنا میتتان، دو مردار ہمارے لیے حلال ہے. ویسے تو مردار کیا ہے؟ حرام ہے. وہ جانور جو خود مر جائے، مردار کسے کہتے ہیں؟ جو خود مر جائے، یعنی جس کو ہم نے ذبح نہیں کیا، خود مر گیا، چوٹ کھا کے مر گیا یا کسی طرح سے بھی مر گیا، گر کے مر گیا. ٹھیک ہے، وہ حرام ہے. لیکن دو مردار کیا ہیں؟ حلال ہے. ایک مچھلی، مچھلی کو تو ذبح نہیں نہ کرتے، نکالیں گے تو مر جائے گی، خود ہی مرے گی. تو مچھلی، اور دوسرا ٹڈی، ٹڈی دل جسے کہتے ہیں. یہ جو ابھی لشکروں کی صورت میں آئے تھے نا فصلوں پہ. دوسرا کیا ہے؟ منجمد خون والے حشرات، کولڈ بلڈڈ انسیکٹس. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل میں وہ روایت بیان کی جاتی ہے مکھی کے بارے میں، جو ہے سب کو پتہ ہے نا کہ اگر وہ تمہارے پینے کی چیز میں کیا ہے گر جائے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی ایک پر میں بیماری ہے، دوسرے میں شفا ہے. تو آپ اس کو ڈبو کے آپ اس کو نکال لیں تو آپ اس کو پی سکتے، یعنی الاؤ ہے. طبیعت آمادہ نہیں ہوتی تو انسان اس کو پھینک دے، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نجس نہیں ہے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ تمہارا کھانا پینا نجس نہیں ہوا. تو اب فقہا نے اس کے اوپر قیاس کیا ہے. ٹھیک ہے، کہ مکھی جو ہے جب اس پہ غور کیا گیا تو وہ کولڈ بلڈڈ انسیکٹس میں سے ہے، تو انہوں نے مچھر وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی اس کے اوپر قیاس کے ذریعے سے اس میں داخل کر لیں. لیکن امام شافعی نہیں کرتے. امام شافعی کہتے ہیں یہ حکم صرف مکھی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. یعنی مکھی کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا نا کہ اس کے ایک پر میں شفا ہے، باقی کے بارے میں تو یہ نہیں کہا کہ شفا ہے کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے مضر صحت ہو، تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہو. چھپکلی گر گئی، ٹھیک، اب ظاہر بات ہے وہ اس میں، اب پتہ نہیں چھپکلی میں زہر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، زہریلی ہوتی ہے کہ یہ تو خیر پانی کا ٹیسٹ. تو مطلب زہریلی بھی تو چیزیں ہو سکتی ہیں نا، تو آپ کی جان کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ بات درست معلوم ہوتی ہے امام شافعی کی کہ مکھی کی وجہ سے صرف قیاس کو بہت زیادہ پھیلا نہیں دینا چاہیے، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ چیز کوئی زہریلی تو نہیں ہے. تیسرا کیا ہے جی؟ مردار کی ہڈی، کھال، سینگ وغیرہ. امام زہری
امام زہری جو ہے وہ حدیث کے بڑے ائمہ میں سے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، اب ظاہری بات ہے یہ تابعین میں سے ہے نا، بڑے تابعین میں سے، تو انہوں نے جن کو دیکھا وہ صحابہ ہی ہوں گے، تو یہ صحیح بخاری میں روایت ہے امام زہری سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے سلف صالحین کو دیکھا ہے، یعنی اپنے بڑوں کو، ان میں صحابہ بھی ہوں گے، کہ وہ ہاتھی دانت جو ہے نا، ہاتھی دانت، اس کے برتنوں میں اپنا تیل بھی رکھ لیتے تھے اور اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتے تھے، اور اس کی کنگھیاں بھی استعمال کر لیتے تھے۔ ہاتھی دانت شروع زمانے سے چلا آ رہا ہے، اس کے برتن وغیرہ اور مختلف چیزیں اس کی، تو اس سے بھی لوگوں نے دلیل پکڑی ہے فقہا نے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا مردار کی، یہ جائز ہے۔ اچھا، ایک اور روایت بھی ہے، وہ شاید آپ لوگوں نے سنی ہوگی، صحیح بخاری میں بھی ہے، کہ حضرت میمونہ جو ام المومنین ہیں، ان کی ایک بکری تھی جو مر گئی، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ وہ مری پڑی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اس کی کھال سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا لیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو مردار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما حرم اکلھا، اس کا کھانا حرام کیا گیا، تو یہ مردار ہے، پڑا ہوا ہے، اس کی کھال اتار لو، چمڑا ہے، اس چمڑے کو جو ہے وہ دباغت کے بعد، جیسے پروسیس کے بعد، اس کو اپنے استعمال میں لے آؤ، جوتا بنا لو یا کچھ بھی کر لو، ٹھیک ہے۔ تو جو ڈیڈ ہے، جو مردار ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کی جو دوسری چیزیں ہیں وہ استعمال میں لائی جا سکتی ہیں۔ امام، ابھی تو ہم ایک بات کر رہے ہیں حلال جانور کی، پھر آگے بہت سارے اختلافات ہیں۔ عام طور پہ امام ابو حنیفہ کے ہاں آسانی زیادہ ہے، اور یہی قول درست معلوم ہوتا ہے، جیسے امام زہری کی بھی ایک روایت آ گئی نا، انہوں نے کہا ہم نے اپنے سلف کو دیکھا، تو ظاہری بات ہے صحابہ کو دیکھا تو صحابہ کا عمل بھی ایک دلیل بن جاتا ہے، تو امام ابو حنیفہ عام طور پہ اس طرف گئے ہیں کہ جی یہ سب چیزیں پاک ہیں، بال ہو، ٹھیک ہے، یا سینگ ہو، یا اس کی ہڈی ہو، ایون کہ جانور کی ہڈی، وہ بھی استعمال میں لائی جا سکتی ہے۔ لیکن باقی فقہا جو ہے نا وہ تھوڑا سا تفصیل میں چلے جاتے ہیں۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ جی بال اور ہڈی جو ہے نا یہ ناپاک ہے۔ اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جان ہوتی ہے۔ اچھا، ظاہری بات ہے اس وقت جتنی ایک سائنس کہہ لیں یا میڈیکل سائنس کہہ لیں، جتنا ان کا نالج تھا اس کے مطابق انہوں نے یہ باتیں کی، چونکہ اس میں جان ہوتی ہے تو اس لیے یہ کہ بات سمجھ رہے ہیں نا، اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا، تو مردار کون ہے؟ جس میں پہلے جان تھی، مردار وہی ہوگا نا جس میں جان تھی۔ اب جان کس میں تھی؟ کیا صرف گوشت میں تھی، یا بال میں بھی تھی اور ہڈی میں بھی تھی؟ تو اگر بال اور ہڈی میں بھی جان تھی تو بال اور ہڈی بھی مردار ہو گئے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب وہ مردار ہو گیا تو مردار تو حرام ہے۔ وہ اب انہوں نے نہیں نا بنائی اس میں جان، انہوں نے نہیں بنائی نا، وہ آپ کے نزدیک ہوگی، انہوں نے نہیں بنائی، بلکہ اس میں اختلاف بھی ہوا۔ امام احمد کہتے ہیں کہ ہڈی میں جان ہے، بال میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بال میں جان نہیں ہے، یعنی جان کی پھر ڈیفینیشن میں پھر آگے روح جو ہے، روح بالوں میں نہیں ہوتی۔ آپ کہہ سکتے ہیں وجود میں ہے تو ہڈی میں بھی ہوگی،
ایک جان ہمارے ذہن میں آ رہا ہے نا کہ وہ چیز گرو کر رہی ہے، تو بہرحال وہ آگے تفصیل میں زیادہ نہیں جاتے. اگلا ٹاپک شروع کرتے ہیں جی.